بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اگر ہم اللہ رب العزت کی عظمت پر ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کی قدرت پر ہم غور کریں، ہم اللہ کو پہچان جائیں۔ اللہ رب العزت گلہ فرما رہے ہیں، میرے بندو جس طرح مجھ سے محبت کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، میرے بندوں نے مجھ سے محبت نہیں کی، وہ میری قدر نہیں کی۔ اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور نیکوکاروں سے نہیں، گناہگاروں سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، داؤد میرے ان گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے، نیکوکار نہیں، گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے دل محبت کی شدت سے پھٹ جائیں۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک ماں اپنے گھر سے بھاگے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالی اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور آج ہم اللہ رب العزت سے غافل ہیں۔ اس کی وجہ، بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں سے اللہ رب العزت کی محبت کے تذکرے نکل گئے، اللہ رب العزت کی عظمت کے تذکرے نکل گئے۔ آج ہم اسلامک ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں تو صرف وظیفہ کے لیے، وظیفہ دیکھا چلے گئے، وظیفے کرتے رہے، پھر کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مقصود ہے، اللہ سے تعلق بن جائے گا، پھر لمبے لمبے وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یا اللہ اتنا پکارنے کی دیر ہے، بتانا بھی نہیں پڑے گا کیا مسئلہ ہے، اللہ سن لیں گے، اللہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ وہ صحابی، ایک بندہ آیا، چور تھا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، اس نے لوٹنا چاہا، ویرانے میں لے گیا، کہا جی فلاں شہر کو یہ راستہ شارٹ کٹ راستہ ہے، ادھر سے چلتے ہیں، میں بھی ساتھ آپ کے چلتا ہوں۔ چلے گئے، دیکھا آگے کھوپڑیاں ہیں اور ہڈیاں ہیں، کہنے لگا اب سب کچھ میرے حوالے کرو، میں تجھے قتل کروں گا۔ ان صحابی نے عرض کیا، ان سے کہا آپ مجھے مارو نہیں، میرا سارا سامان لے لو۔ کہا نہیں تجھے ماروں گا ورنہ تو سب کو بتائے گا۔ تو کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ سارے بھی یہی کہتے تھے، ان سب نے بھی یہی کہا تھا کہ 2 رکعت پڑھ لینے دو، تو بھی پڑھ لے، تو کیا کر لے گا۔ وہ صحابی 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پر، اور سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا بھول گئے، یاد نہ رہا۔ وہ معزز سامعین، پھر جب اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اور اللہ رب العزت جب بیتاب آدمی کی، پریشان حال آدمی کی دعا کو سنتے ہیں، اور جب اس کی دعا قبول ہوئی، وہ جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، وہ اور آگے بڑھا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر وہ آگے بڑھا اور وار کرنے ہی والا تھا، انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا اور اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اسی وقت اس کا سر کٹ کے گرا، اس کی پوری لاش میں آگ لگ گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے لگا، انہیں پوچھا کون ہو؟ کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو آسمان سارے کانپ اٹھے، اور فرشتے سارے کہنے لگے یہ کس کی صدا ہے؟ جب تو نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے؟ اور جب تو نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت، بندہ 1 مرتبہ یا اللہ پکارتا ہے، اللہ 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ ہم اللہ سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو نمازی ہیں ان کی نماز کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہماری نماز کی مثال تو یوں ہے جیسے ایک جہاز پاکستان سے سعودی عرب کے لیے، دبئی کے لیے فلائی کرتا ہے، تو آدمی کو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ نیند ہوتی ہے ہلکی سی جس میں بندے کو
آگے پیچھے کا تھوڑا بہت دھیان بھی ہوتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اسی غنودگی کی حالت میں بندہ دبئی پہنچ گیا، جیسے ہی جہاز کے ٹائر زمین پر لگتے ہیں ایک دم اس کی جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے، وہ حیران ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اکثر سفر میں دیکھتے ہیں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، جیسی آنکھ کھلتی ہے تو ہم اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ہوتا ہے، جیسے جھٹکا لگتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو دبئی آ گیا۔ اسی طرح ہماری نماز کی حالت ہے، امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمیں ہوش آ جاتا ہے ہم نماز میں ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا تعلق ہوگا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے مسائل کو حل کروانے کا سب سے بہترین طریقہ وہ اعمال ہیں، اور ہمارا آج کا عمل 27 رمضان المبارک کا عمل ہے، اور اکثر یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ جس طرح دوسری طاق راتوں میں ہم نے عبادات کا اہتمام کیا تو اس رات میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ عمل کیجئے، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے، جس مسئلے کے لیے بھی آپ کریں گے۔ تو 3 یا 4 وظائف 27 کی رات کے متعلق اپلوڈ کیے جائیں گے، یہ پہلا وظیفہ ہے، اور مختلف اوقات میں کیے جائیں گے، لیکن 27 کے آغاز سے پہلے اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ پاکستان کے علاوہ جو باہر کی کنٹریز کے ہیں وہاں 27 شروع ہو چکی ہے، عشاء کا وقت ہے یا اس کے قریب وقت ہے، تو وہ وظائف پاکستان کے حساب سے کریں گے، یعنی جہاں سے وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ جس وقت بھی میرے وظیفہ کو دیکھیں آپ کر سکتے ہیں، اور اس وظیفہ کے ساتھ مزید جو 3 وظائف 27 رمضان کے اپلوڈ ہوں گے آپ نے ان کو بھی میرے ساتھ کرنا ہے۔ بہت آسان وظائف ہیں، اور ان وظائف کو میرے ساتھ کرنا ہوتا ہے، میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، باقی مزید وظیفہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس وظیفہ کو دیکھتے ہیں یا چاروں اپلوڈ ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے ان میں سے کوئی وظیفہ نہیں کیا ہوا، تو جیسے ہی آپ ہمارا ایک بھی وظیفہ دیکھ لیں تو ان چاروں وظائف کو کریں، یوں سمجھے کہ یہ ایک دوسرے کی ایک کڑی ہیں۔ ان چاروں وظائف کو کر کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہے، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ تو سب سے پہلی چیز وہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ دوسری چیز گناہوں سے بچتے ہوئے اعمال کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کی اجازت، چاروں وظائف ان کی اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے، اور یہ شرط صرف ان کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے۔ جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا ان کو ویسے ہی اجازت ہے، وہ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، محسوس ایام میں بچیاں ان وظائف کو کر سکتی ہیں۔ میں سارے وظائف وہی اپلوڈ کروں گا جو کسی بھی حالت میں کیے جا سکتے ہوں، چاروں وظائف ایسے ہوں گے۔ تو آج کے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا وظیفہ ہے یہ، اور اس وظیفہ کو آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے کریں۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر لیں، وقت کوئی محسوس نہیں ہے۔ آپ نے 27 کی رات جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، 27ویں رات شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے مغرب سے لے کر اگلی مغرب جب 28ویں رات شروع ہو جاتی ہے تب تک آپ کسی بھی وقت میرے یہ چاروں وظائف کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ یہ بعد میں بھی وظیفہ دیکھتے ہیں تو رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ 27 کے وظائف ضرور کیجیے۔ عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کی نیت سے آپ وظیفہ کریں گے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر، یہاں تک آپ نے اسماء مبارکہ کرنے ہیں۔ اس کو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا مہیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا جبار یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ۔ اس طرح روایت کرتے جائیں ان 10 اسماء مبارکہ کو، اور جب آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے آپ اس وقت دعا کر لیجئے، بس اتنا ہی وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو ضرور کیجئے، اور نیکسٹ 3 وظائف جو اپلوڈ ہوں گے ان کو بھی ساتھ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔